وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ۔ پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین کے پاس جب دلائل سے جواب نہیں تھا تو تانے دینے پہ آتے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتے۔ ان میں ایک بات یہ کہ ہم اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، آپ مایوس ہو جائیں ہم سے، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں۔ پھر یہ بھی کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتنی دولت اور اتنا مال دیا ہے۔ یہ ان مشرکین کی بات ہے جو یعنی آخرت کو مانتے تھے۔ کہتے ہمیں اتنی دولت اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں عذاب ہو جائے، کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اتراتے بھی تھے اس دولت پر۔ تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا تھا پچھلے رکوع کے آخر میں کہ بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس کا تمہارے محبوب ہونے سے یا تمہارے جو ہے وہ قابل ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو اسی رکوع کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس خوش فہمی میں اگر ہو نا کہ تمہارے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی، یا اللہ کو تم سے محبت تھی اس وجہ سے اللہ نے تمہیں زیادہ اولاد اور دولت دی ہے، تو یہ خوش فہمی ہے۔ کیوں؟ وما اموالکم، نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، باللتی، اس قابل ہے، ایسی ہے کہ تقربکم عندنا زلفیٰ، کہ وہ تمہیں ہمارا قرب عطا کر دے، قرب کے اعتبار سے، یعنی قرب کے درجات کے اعتبار سے تمہیں مزید ہمارا قرب عطا کر دے اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، الا من آمنا، ہاں قرب اس شخص کو ملے گا جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ تو اصل میں قرب کا مدار دولت اور اولاد پر نہیں ہے بلکہ نیک عمل پر ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ حدیث میں تو بڑی ترغیب ہے کہ اولاد کی کثرت کرو، تو ظاہر ہے جب اولاد کی کثرت ہوگی تو انسان اللہ کا زیادہ محبوب بنے گا۔ تو خوب سمجھ لیں، اولاد کی کثرت ایک تو اس بیس پر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، تو اس بیس پر تو کثرت سے اولاد اگر آپ کے ہے تو یہ تو اللہ کے حکم کو آپ نے پورا کیا ہے، کیونکہ نسل روکنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے۔ تو اگر اس اولاد کی کثرت کی بیس اچھی ہے، نیت اچھی ہے آپ کی کہ توحید پرست دنیا میں زیادہ ہوں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اولاد بڑھے، تو اس بیس پر اگر ہے پھر تو اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا، اور یہ اولاد قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی اور صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے، بلکہ بیس وہ ہے جو غیر مسلموں کی بیس تھی، وہ بیس یہ تھی کہ بھئی یہ اولاد جو ہے دنیا میں ہمارے کام آئے گی، جنگوں میں لڑے گی، اور اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما بردار بنے یا نہ بنے، بھلے بت پرست بنے، مشرک بنے، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد برائے اولاد پھر کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تو عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے یہاں کہا نا تمہارے اموال بھی اس قابل نہیں ہے جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں، لیکن دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے، تو قیامت کے دن وہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مال برائے مال کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ مال جس میں آپ یہ چاہتے ہو کہ بھیک سے بچو اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو تاکہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے، آپ دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکو، آپ اپنے ملک اور قوم کو ترقی دے سکو، یہ جذبہ اگر اچھا ہوگا تو پھر تو مال واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں وہ مال جو مال برائے مال ہو، اور وہ اولاد جو اولاد برائے اولاد ہو، جیسے کہ مشرکین کا گمان تھا، تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں ہمارا قرب دے دے، یہ تو اللہ نافرمانوں کو، قارون فرعون کو بھی اللہ نے بہت کچھ دی تھی یہ چیزیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، تو اصل یہ کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ تو نیک اعمال کی بیس پہ اگر کوئی پیسہ زیادہ کما لیتا ہے اور نیک عمل کی بنیاد پہ اگر کوئی اولاد کی کثرت کا متلاشی ہے تو پھر اس پہ بہرحال اجر ملے گا، کیونکہ اصل چیز نیک عمل ہے اور آپ کی نیت ہے۔ فاولئک لہم جزاء الضعف، تو جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے ان کے لیے پھر تھوڑا بدلہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بدلہ ہے، یعنی ایک کی کم از کم 10 گنا تو اللہ دے گا زیادہ، ایک نیکی کا 10 گنا۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ہماری آیات کو غلط قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمیں ہرانے کے لیے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے مثال دی تھی نا کہ کجی تلاش کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ نیگیٹو چیز کی طرف جاتے ہیں، تو الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے اور قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ نے اسی مضمون کا دوبارہ تکرار کیا کہ تم جو بار بار اتراتے ہو اپنی دولت پہ
کہ دولت ہے اصل ہے اور دولت جو ہے پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی میں نے بتایا اکثریت غربت میں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، دوبارہ آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے لہو اس بندے کے لیے دروازہ تنگ کر دیتا ہے۔ اب جب رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اس مسلمان کو کیا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کافروں کو کے طانے کا جواب تھا، یہ پچھلے رکوع کے آخر میں بھی یہ آیت تھی نا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت تھی یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اس میں یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس روزی زیادہ ہے تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اب یہ کسی اور معنی میں آیت کو دہرایا گیا ہے کہ اہل اسلام جب یہ بات سوچتے ہیں نا کہ جب اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے رزق کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب اللہ کا کام ہے یہ، تو ظاہر ہے جب آپ اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کریں گے تو اللہ آپ کے مال میں کیوں برکت نہیں دے گا۔ اور کافر کیا سوچتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ ہے، اگر میں نے اتنا خرچ کر دیا تو اتنا سا رہ جائے گا، تو وہ سارا اسباب پہ نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی کچھ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو فہو یخلفہ، اللہ اس کا نعم البدل دے گا تمہیں، ثواب کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، تمہارے مال میں برکت کی صورت میں بھی دے سکتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، سارے مشرکین کو، ان کے معبودین کو اور مسلمانوں کو بھی سب کو جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، پچھلے رکوع میں تھا نا کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے ہماری سفارش کر دیں گے چونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو فرشتے تو اللہ سے ویسے ہی اللہ کی عظمت اور جلال میں دبے رہتے ہیں، وہ کہاں زبردستی سفارش کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے دوسرے عنوان سے اسی مضمون کو دہرایا کہ فرشتے خود قیامت کے دن براءت کا اعلان کریں گے۔ جس کو تم معبود سمجھتے تھے وہ سفارش تو دور کی بات، وہ تو کہے گا اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کم بختوں کی وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ، کیا یہ مشرک لوگ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے تھے إِيَّاكُمْ تمہاری، قَالُوا سُبْحَانَكَ، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، تو ان کو چھوڑ کر تو ہمارا ولی تھا، ہمارے یہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اگر ہماری عبادت کرتے تھے تو شیاطین کے کہنے پہ کرتے تھے نا، تو اصل میں تو ان کا معبود شیطان ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہو، آپ اس کو سمجھاؤ بھائی یہ پتھر تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو کیوں شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو؟ وہ کہہ نہیں یہ میرا خدا ہے، تو ہم کہیں گے اصل میں تیرا خدا یہ نہیں بلکہ تیرا خدا شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ہر باطل نے شیطان کو اصل میں خدا بنایا ہوا ہے، تو فرشتے بھی یہ کہیں گے، بلکہ اکثر یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جن، کیونکہ جن بھی شیطان ہے نا، تو اس سے مراد شیطان مراد ہے اس سے، یعنی ہر جن شیطان نہیں ہوتا، لیکن جتنے شیاطین ہیں وہ جنات ہیں، جنات میں سے ہیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں اکثر انہی جنات پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج تو تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ دنیا میں تو ظاہری طور پر ایک دوسرے کو نفع نقصان پہنچا دیا کرتے تھے، مشرکین جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن آج تو تم ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب سزا کیا ملنے والی ہے؟ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آج ہم ظالموں سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ کہتے ہیں ان کے معبودوں کا یہ حال ہے، اور جب ان کے پاس اتنا پیارا کلام قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے جو فطرت کو اپیل کرنے والا کلام ہے، جس کی دعوت میں توحید ہے، بہت صاف ستھری باتیں ہیں، تو اپنے معبودوں کے دفاع میں اوٹ پٹانگ تعویلات، اور جو اتنا صاف ستھرا 2 اور 2 4 کی طرح کلام ہے، اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جادو ہے یہ۔
تو اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا ما ھذا الا رجل، تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ شخص مگر ایک ایسا آدمی۔ ہادہ بھی توہین کے لیے بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا ہادہ، تو یہ توہین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین میں کہتے تھے بھئی یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کا اور کوئی ویژن نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹائے، اور کوئی یہ توحید کا لیبل لگا دیا اس نے، بس توحید کا لیبل اور صلہ رحمی اور اچھی باتیں اور قرآن، یہ سب لیبل لگا دیا، باقی اس مقصد یہ ہے کہ ہمیں کلچر سے ہٹانا۔ یرید ان یصدکم، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عما، ان معبودوں سے، کان یعبد آباؤکم، جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اس سے روکنا چاہتا ہے تمہارے، اس لیے کیا کہ سامنے والے کو ایک دم غیرت آ جائے، اچھا میرے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے تھے نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو کلام اس نے پیش کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے یہ نہیں ہے مگر افکن، ایک جھوٹ ہے، مفترا جسے گڑھ لیا گیا ہے، یعنی بیٹھ کے گڑھا گیا ہے، اس کو ایک پلاننگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے جھوٹ ہے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گڑھ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا کافروں نے حق کے لیے جب حق ان کے پاس آ گیا، نہ آیا ہوتا تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جب آ جائے پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جاتا ہے نا حق کیا باطل کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو اب کیا کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو۔ کبھی کہتے تھے جھوٹ ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ سیاست ہے، اصل میں تو ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں جادو ہے یہ۔ تو جادو ہے اور کھلا ہوا جادو، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس کے جادو ہونے میں، یعنی جھوٹ مشرکین بولتے تھے پوری ڈٹائی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں تم جس کلام کو جادو کہہ رہے ہو تمہیں تو قدر کرنی چاہیے اس کی، اس لیے کہ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کے پاس ان کے عقیدے کے مطابق پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، اگر ہمارے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا ہوتا اور ہمارے پاس آسمانی کتاب آتی تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے، اس کا ذکر تفسیر کے لیکچروں میں ان آیات کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، آئے تھے اسماعیل علیہ السلام لیکن ان کو تو بہت ٹائم گزر چکا تھا نا، 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، یعنی ماضی قریب میں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا جس کی تعلیمات محفوظ ہوں، کوئی آسمانی کتابیں بھی نہیں جن کی تعلیمات محفوظ ہوں۔ یہود و نصارہ کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اسے جب نعمت ملتی ہے وہ تو زیادہ اس نعمت کے حصول پر حریص ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے خاندان میں جب کسی فرد کے پاس پہلی دفعہ گاڑی آئے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ کوئی کسی کے پاس گاڑی آئی ہے، ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ کوئی ڈاکٹر بنا ہے، ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ یہ نعمت ملی ہے۔ تو جو نعمت پہلی دفعہ ملی ہے اس پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو پچھلی کوئی آسمانی کتابیں بھی نہیں ہیں، تمہیں تو اب کتاب اللہ ڈائریکٹ تمہیں قرآن جیسی کتاب دے رہا ہے، کیونکہ ان یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کی قدر نہیں کی، تو اب اللہ تمہیں نوازنا چاہ رہا ہے، تمہیں مقام اور مرتبے دینا چاہ رہا ہے، تو تمہیں تو جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو سینے سے لگانا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما آتیناہم من کتب، نہیں دی ہم نے ان سے پہلے ان کو کوئی کتابیں، یدرسونہا جنہیں یہ پڑھتے، کوئی آسمانی ہدایت نہیں تھی ان کے پاس، جس کی وجہ سے 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور یہود و نصارہ کم از کم ان کی نسبت حق کے زیادہ قریب ہیں، ان میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو ان کے اندر ہیں۔ تو اب تمہیں ایک کتاب مل رہی ہے تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسل آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں دی جن کو یہ پڑھتے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، یعنی ماضی قریب میں بہت ٹائم گزر گیا، ان پیغمبروں کی تعلیمات کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو اب کوئی نیا ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا، جیسے کہ یہود و نصارہ کے پاس تو آتے رہے ہیں، بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ان کو چاہیے تھا، خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ قدر کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اسپیشلی ہم میں اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں اب دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں، جیسے پہلے یہودیوں میں پیغمبر بھیجے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، پھر عیسائیوں میں پیغمبر بھیجے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، تو اب اللہ ہمیں پیغمبر بھیج رہے ہیں، آسمانی کتاب بھیج رہے ہیں، تو اب اللہ ہمیں دنیا میں امام بنانا چاہتا ہے، ہمیں مقتدی رہبر بنانا چاہتا ہے، تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مشرکین اس وقت تو قدر کی نہیں، لیکن بہرحال پھر لوگ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے قدر کی۔
جن کے جو بدقسمت تھے وہ قدر کیے بغیر مر گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، اور جنہوں نے قدر کی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود اور یہ جتنے اصحاب رسول ہیں، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، اور خواتین میں بھی جو صحابیات گزری، تو جنہوں نے قدر کی پھر اللہ نے ان کو کیسا واقعی دنیا کا امام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مشرکین مکہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی میری آیتوں کا انکار کیا تھا، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ مشرکین مکہ ان پچھلوں کو جو ہم نے نعمتیں دی تھی نا ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا مال زیادہ، ہماری دولت زیادہ، تو کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی؟ پچھلی قوموں کو تم سے اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے دیا ہے، تو تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان لوگوں نے میرا انکار کیا جو اتنے مالدار تھے، میرے پیغمبروں کا انکار کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری پکڑ کیسی ہوئی، جب ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا میں۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے توحید ہی کا بیان ہے۔ اس رکوع میں جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہی دولت پہ اترانا۔ تو غریب آدمی کو کبھی بھی دولت مند کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج خودکشیوں کے کیس بہت آ رہے ہیں۔ پرسوں ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری ملازمت چھوٹ گئی اور کاروبار میں بھی نقصان ہوا، اس کے 10-12 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا، اب خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اچھا ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف جب وہ مالداروں کے تکبر دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو روکا، کہہ رہے میں نے آپ کا کہیں بیان سنا تھا تو میں خودکشی کی طرف نہیں گیا، ورنہ مجھے خودکشی کے خیالات آ رہے تھے۔ تو کہنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے صبر کروں، گھر میں تانے ملتے ہیں۔ میں نے کہا غلطی جو ہوئی ہے تم سے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور اب جب گھر میں تانے مل رہے ہیں تو صبر کرو۔ تانا دینے والا بھی ایک وقت کے بعد تھک جاتا ہے، اور یا نہیں تھکے گا تو تمہیں تانے سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ تو کیونکہ میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہاں چھوڑتے ہیں بیوی بچے، اور ماں باپ بھی نہیں چھوڑتے آج کل۔ تو بھئی اس کو برداشت کرو، اور یہ سوچو دنیا مسافر خانہ ہے، اب اسی یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس میں صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے آخرت میں۔ اور کچھ وقت کے بعد انسان بڑے سے بڑا غم جو ہے نا اس کو یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان۔ میں نے پھر اس کو مثال دی، دیکھو جیل کے اندر قیدی جاتے ہیں، چند دن کتنی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اس کے بعد 20-20 سال جیلوں میں رہتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے ان کو۔ جو صبر کرنا چاہے اس کو، نہیں کرنا چاہے گا تو وہ تو خودکشی کرے گا، پاگل ہو جائے گا وہ۔ تو اس لیے میں نے اس سے یہی کہا کہ اور سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا یہ غربت کو ایک بہت بڑا تانا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ شریعت کا مزاج بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کریں، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھائی فوراً یہ آئے سوچا کریں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، ہمارا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے بھائی روزی بڑھا دیتا ہے، بڑھا دے تو شکر ادا کریں کہ بھئی اللہ نے دیے، اترائے نہیں، بولے اللہ کا کرم ہے، میرے اوپر میرا کمال نہیں ہے، اور نہ ملے تو صبر کریں، بھائی اللہ یہی چاہتا ہے، تو جب یہی چاہتا ہے تو ہم اسی پہ خوش ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکنت میں زندگی گزار دی، اور دعا بھی مانگی ہے اللہ تو مسکینوں میں ہی رکھنا، یہ آپ نے دعا مانگی ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔